یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا نا کہ کسی زمانے میں دنیا کے امیر ترین شخص کہلانے والا بل گیٹس اور اس کی اہلیہ میلنڈا نے شادی کے 27 سال بعد طلاق کا اعلان کر دیا۔ اب سوال کرنے والے کہاں چپ رہتے ہیں؟ گزشتہ کئی دنوں سے ان کی طلاق دنیا بھر میں زیر بحث ہے کہ دنیا کا امیر ترین شخص بھی اگر اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ پایا تو بل گیٹس کی بیوی بھی ناشکری ثابت ہوئی یا بل گیٹس کی برداشت جواب دے گئی۔ ڈالر سے سکون اور خوشی خریدی جا سکتی تو دنیا کا امیر ترین جوڑا 27 برس کے بعد علیحدگی کیوں اختیار کرتا؟ اب اس حوالے سے میلنڈا کا کہنا تھا کہ بل گیٹس دل کے معاملات میں بھی باقاعدہ حساب کتاب سے چلتے ہیں، اور جب شادی کا فیصلہ ہوا تھا تو انہوں نے پہلے ایک وائٹ بورڈ پر شادی کے پروز اینڈ کونز یعنی فوائد و نقصانات کی ایک لمبی فہرست بنائی تھی۔ اور بل گیٹس کا کہنا ہے کہ ہم دونوں اب ایک ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، لہٰذا علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ لیکن شادی کے معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ واحد مائکرو چپ جو بل گیٹس نہیں انوینٹ کر سکے، لگا سکے، وہ محبت کی چپ تھی۔ بہت سے لوگوں کے لیے باعث حیرانی ہے کہ دنیا کا سب سے امیر شخص بھی اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ پایا۔ بہرحال اس کے جواب میں جہاں کئی افراد کا ماننا ہے کہ ایک خوش عورت افسانوی بات ہے، وہیں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ خوشی اور محبت کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کے دل میں بغیر کسی وجہ کے بھی محبت ختم ہو سکتی ہے، اور اس طلاق کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ طلاق کے بعد مغرب کی عورت شوہر کے نصف اثاثوں کی مالک بن جاتی ہے انلیس کوئی پری نپچول ارینجمنٹ ہوا ہو۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس نے اور ان کی بیگم میکنزی اسکاٹ نے گزشتہ سال 25 سال کی شادی شدہ زندگی ختم کر دی، اور طلاق نے میکنزی اسکاٹ کو دنیا کی امیر ترین خواتین کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب بل گیٹس سے علیحدگی کے بعد میلنڈا گیٹس بھی دنیا کی چند دولت مند خواتین کی فہرست میں شامل ہو رہی ہیں۔ خواتین کی ترقی کی پرزور حامی میلنڈا گیٹس اپنے شوہر سے طلاق لینے پہ دنیا کی دوسری امیر ترین خاتون بن سکتی ہیں، جن کی دولت 73 بلین ڈالرز ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن کی کنگ کاؤنٹی کی عدالت میں دائر طلاق کی درخواست میں میلنڈا گیٹس نے کہا تھا کہ بل گیٹس سے ان کی شادی ناقابل تلافی حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جبکہ عدالت سے جوڑے کے 146 ارب ڈالرز کے اثاثے تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور ان اثاثوں کی 50-50 تقسیم کا امکان زیادہ ہے، کیونکہ طلاق کی درخواست میں صرف یہ انکشاف ہوا ہے کہ 1994 میں شادی کے بندھن میں بندھنے والے اس جوڑے نے شادی سے پہلے معاہدہ یا پری نپچول ارینجمنٹ جو میں نے آپ کو کہا وہ نہیں کیا، اور جو واشنگٹن ریاست اسے قانون کے تحت جوڑوں میں طلاق ہونے پہ اثاثے جو ہیں وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو میلنڈا فرینچ گیٹس، جنہوں نے حال ہی میں اپنی سوشل میڈیا پروفائلز میں فرینچ نام کا اضافہ کیا، دنیا کی دوسری امیر ترین خاتون بن جائیں گی، اور ان سے آگے 67 ایئر اولڈ فونسوا بیٹاکوٹ میئرز ہوں گی جو کہ لوریال کی مالکہ ہیں، اور 83 بلین ڈالرز ان کی جیب میں ہیں۔ بلومبرگ بلینئر انڈیکس کے مطابق بل گیٹس اس وقت 146 ارب کے ساتھ دنیا کے چوتھے امیر ترین شخص ہیں۔ تاہم بل گیٹس اس سے زیادہ بلکہ دنیا کے امیر ترین شخص ہو سکتے تھے اگر وہ کم از کم 45 بلین ڈالر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے فلاحی کاموں کے لیے عطیہ نہ کرتے۔ تو دوسری جانب زیادہ تر لوگ ایک ہی سوال ایکچولی پوچھ رہے ہیں اس پوری ڈیورس کا، اور یہ اس کے اوپر وی لاگ کرنے کا صرف یہ مقصد ہے جو میں اب کہنے لگا ہوں کہ اس جوڑے کی علیحدگی کے بعد ان کے بڑے خیراتی ادارے بل اینڈ میلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن کا کیا ہوگا۔ تو اس فاؤنڈیشن کے ذریعے جوڑے کی فلاحی اقدامات کا مستقبل کیا ہوگا، اور اس فاؤنڈیشن کو دیگر مخیر افراد سے عطیات ملتے ہیں جن میں متعدد ارب پتی شخصیات کے ساتھ برطانوی حکومت بھی شامل ہے۔ اور یہ وی لاگ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس سے حکومت پاکستان کو بھی اثر پڑے گا۔ وہ کیسے؟ کہ اگرچہ بل اور میلنڈا گیٹس کا کہنا ہے کہ وہ فاؤنڈیشن کی سربراہی جاری رکھیں گے، لیکن کچھ ماہرین کے مطابق طلاق کے بعد دونوں کے مختلف خیالات اس ادارے کی سمت پہ گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اب اس ادارے کے 1600 ملازمین ہیں، جس کی جانب سے 135 ممالک میں مختلف منصوبوں پہ 50 بلین ڈالرز خرچ کیے جا چکے ہیں، جبکہ اس کے ایسٹس کی ویلیو جو ہے 43 بلین ڈالرز ہے۔ پاکستان میں پولیو کی مہم جتنی بھی ہے اور اتنے سالوں سے اٹھ رہی ہے، اس پر اٹھنے والے اخراجات کا ایک بہت میجر حصہ جو ہے وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن برداشت کرتی ہے۔ اس گیٹس فاؤنڈیشن اپنی نوعیت کا دنیا کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے، جس کا انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے تقریباً 50 بلین ڈالرز کا ہے، جو کہ دنیا کے چند ممالک کے جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ تنظیم امریکہ کے بعد عالمی ادارے صحت کو عطیات دینے والی سب سے بڑی پرائیویٹ کمپنی ہے، اور گزشتہ برس کورونا کی وبا کے آغاز میں ہی اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے
عالمی ادارہ صحت کی مالی اعانت بند کرنے کی دھمکی کے بعد اس کی اہمیت اور بڑھ گئی تھی۔ اب کرونا وبا کے دوران بل گیٹس سائنسی بنیادوں پر تیار کردہ ادویات کے ایک مضبوط حامی بن کر سامنے آئے، پر اچھی چیز یہ ہے کہ ابھی تک دونوں کہہ تو رہے ہیں کہ علیحدگی کے باوجود یہ فاؤنڈیشن جو ہے اس ایک ساتھ کام کریں گے، وہ چلے گی، کیونکہ یہ کوئی معمولی فاؤنڈیشن تو ہے نہیں کہ شادی ختم ہونے کے بعد ختم ہو جائے۔ یہ ایک بہت پروفیشنل اور بہت بڑی آرگنائزیشن ہے۔ بل گیٹس اور میلنڈا گیٹس کے ذاتی اثاثوں میں تو بہت کچھ ہے۔ 66,000 اسکوائر فٹ کا گھر ہے، اس کی مالیت $13 کروڑ ہے، متعدد ہالی ووڈ ہومز ہیں، فلوریڈا میں ان کی $5,90,00,000 کی رینچ ہے، جبکہ وائیومنگ میں 500 ایکڑ کی رینچ ہے۔ در حقیقت بل گیٹس امریکہ کے زرعی زمینوں کے بھی سب سے بڑے مالک ہیں انڈیویجولی، اور 18 اسٹیٹس میں 2,42,000 جو ہے ایکڑ زمین ان کی ملکیت ہے۔ اس کی مالیت $70 کروڑ بنتی ہے۔ خیر، اب بل اور میلنڈا گیٹس کی جانب سے عدالت میں اپریل 2022 میں پیش ہونے کا امکان ہے، اور بل اور میلنڈا گیٹس کے 3 بچے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی بیٹی جینیفر کیتھرین گیٹس کی عمر 25 سال ہے، ان کے 2 بیٹے بھی ہیں، ان کی عمریں ابھی 20 سال کے قریب ہیں۔ جینیفر گیٹس نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا کہ یہ پورے خاندان کے لیے ایک چیلنجنگ ٹائم ہے، بعد میں انہوں نے اپنی پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کے امیر ترین جوڑے کو اگر دولت اور ساری آرام اکٹھا نہیں رکھ سکتے تو دنیا کے غریب ترین جوڑے جھونپڑی میں کھٹے جیتے مرتے ہیں۔ بے شک یہ بھی ایک حقیقت ہے، مگر سکون اور خوشی صرف پیسے سے حاصل ہو سکتی تو دولت مند شاید کبھی بھی بے سکون یا ناخوش نہ ہوتا۔ سکون اور خوشی از خود بہت نایاب دولت ہے جو فقط قناعت، توکل اور خوف خدا سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو آزمائش کے لیے ایسے ہی نہیں فرمایا۔ دنیا گھوم کر دیکھ لیں، ہر انسان مال اور اولاد کی آزمائش میں گرفتار دکھائی دیتا ہے۔ مال نہیں تب بھی آزمائش ہے، مال ہے تب بھی مسائل۔ غریب اور مڈل کلاس طبقہ مہنگائی، بے روزگاری، افلاس، بھوک، قرض، ایسے مسائل کے ہاتھوں لڑتا مرتا ہے۔ طلاق بے چینی کا نتیجہ ہے، اور غریب کے ہاں طلاق بھوک کا سبب بھی ہو سکتا ہے، لیکن امیر ترین کے ہاں طلاق کا سبب کیا ہو سکتا ہے یہ تو بل گیٹس بہتر بتا سکتے ہیں۔ میں تو صرف یہ دعا کروں گا کہ پاکستان میں جو پولیو کی ڈرائیو ہے وہ اس ڈیورس کی وجہ سے ختم نہ ہو جائے۔ مجھے اس پہ اپنی رائے دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔